حقوق العباد تو بہت ہے. پہلا اگر ہم حقوق العباد میں درجہ دیں تو وہ کس کا درجہ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ کا شکریہ جو مجھے یہاں پہ موقع دیا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اور ایسے سمجھے کہ یہ سالگرہ قرآن کریم کی میزبانی کا مہینہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حالانکہ رمضان المبارک میں ہم جو بڑا کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا انٹروڈکشن جو کیا ہے وہ ایسا نہیں کیا کہ رمضان المبارک وہ ہے جس میں ہم نے روزے فرض کیے، ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. تو قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت اچھا ہے. آپ نے سوال یہ کیا کہ جو 28 سورت مدنی ہیں اس میں اکثر ذکر جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے. تو حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا پہلے حکم ہے؟ تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ ذکر ہوئے ہیں، لیکن میں یہ یوں کہتا ہوں کہ حقوق اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اکثر جگہوں میں ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا ہے. جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بعد میں ذکر ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح آپ سورۃ بقرہ کا مطالعہ کریں گے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح آپ مطالعہ کریں گے سورۃ مائدہ کا دوسرے رکوع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. یعنی حقوق اللہ کے بعد اکثر جگہیں جو ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا تو اس میں والدین کا ذکر ہے. سورہ نساء پڑھیں گے آپ، اس میں بھی حقوق العباد کا ذکر ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. تو اکثر جگہوں میں آپ کو والدین کا ذکر ملے گا. والدین کی بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں، اور والدین کی اہمیت آپ کو پتہ ہے کہ والدین ان کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، اور جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے جو پر ہیں ان کے آپس میں یعنی کہ بچھا لو. یعنی ان پر اتنی رحمتوں کا ذکر ہے، شفقتوں کا ذکر ہے. تو جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی، ایسے ہی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے اخلاق، ان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں. تو قرآن کریم میں اکثر جو ذکر ہوا ہے حقوق اللہ کے بعد والدین کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر یتیموں کا ذکر ہے، پھر مساکین کا ذکر ہے، پھر پڑوسیوں کا ذکر ہے، دوستوں کا ذکر ہے، جیسے سورۃ نساء میں ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 12 یہ فرمایا ہے. یعنی پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے. کنزہ الطاف میں بھی آپ کی طرف آتا ہوں. بات چلنے کے لیے ہے والدین پہ، اور آج کی اگر ینگ جنریشن کو دیکھیں تو وہ جس طرح سے حقوق ادا کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. کیا کرنا چاہیے کہ وہ جتنے بھی ہیں وہ اس اہمیت کو جانیں کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، کہ جن کے سامنے اف تک نہ کرنے کو حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا انداز گفتگو جو والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے اپنانا چاہیے. کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں تو میں چاہوں گا کہ ینگ جنریشن کی لیڈ آپ کریں اور کچھ بتائیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو میرا علم ناقص ہے، لیکن میں جہاں تک دنیاوی لحاظ سے اگر بات کروں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں اس چیز کا واضح جگہ جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ والدین کے حقوق بہت اہم ہیں. لیکن جیسے کہ میں لاسٹ اپنے پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی کہ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں، اس کے پیغامات سے دور ہو جائیں، یا اس نے جو قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہم اس سے دور ہو جائیں. وہ ہمیں نبھانی ہوتی ہیں، ہر صورت نبھانی ہے، کیونکہ وہ ہمارا طرز زندگی ہے بینگا مسلم. لیکن یہاں ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ جیسے جیسے دور بدلا ہے نا، ہمارے تقاضے بدلے ہیں، ہماری سوچ سمجھ بدلی، ہمارا شعور چینج ہوا ہے. تو یہاں وہ زبردستی والا ایلیمنٹ اب کام نہیں کرتا.
میں اگر دنیاوی حساب سے یہاں ہمیں ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر کے دینا پڑے گا نیو جنریشن کو کہ جس میں ہمیں اسے یہ شعور یہ آگہی دینی ہوگی کہ ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے. یہاں ڈنڈا جو چلتا تھا نا پہلے وہ والا رول نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ کہ دور بدل گیا نا. آج کل اگر آپ اولاد پہ زبردستی کرتے ہیں نا وہ باغی ہو جاتی ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس کو اویئرنیس آ گئی ہے, اس کو آگے سے بات کرنی آ گئی, اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے. وہ کہتا ہے جی ایسے نہیں ایسے ہے, ایسے نہیں ایسے. اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ زیادہ زبردستی کریں گے تو ان کے پاس آپشنز بہت ہیں. اچھا جو دور پہلے تھا نا اس میں وجہ یہ تھی کہ دیکھیں وہ ایک لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھی. جنریشن جو ہوتی تھی نا اس وقت جو اولاد ہوتی تھی اس کے پاس ایک لمیٹڈ آپشن ہے. آپ نے اسکول جانا ہے, اسکول سے گھر آنا ہے, آپ نے قرآن پاک پڑھنے جانا ہے, اس سے گھر آنا ہے, اپنے ٹیوشن جانا ہے, اس کے بعد اپنے 4-5 دوست ہیں وہ کھیلا کودا اپنے سہیلیوں میں, اور آپ گھر گئے, آپ نے کھانا وانا کھایا, آپ سو گئے. یہ آپ کی زندگی تھی. لیکن اس دور حاضر میں ایسی زندگی نہیں ہے. اس دور حاضر میں زندگی کے اصول بہت چینج ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہیں کہ آپ جس آپشن پہ بات کریں آپ کو ایک اور ادر آپشن آپ کے سامنے تیار ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کو موبائل مل گیا جس میں پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. اچھا اب آپ کو دیر ہی نہیں لگتی کسی چیز کے بارے میں پوچھنے میں, آپ کی ایک بٹن کی دوری پہ ہے, آپ ہر چیز کا جواب ڈھونڈ لیں. تو اب ہمیں تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پیرنٹنگ میں ایک چیز ہمیں ایڈ کرنی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں شعور اپنی اولاد میں پیدا کرنا پڑے گا. ان کو اچھے برے کی سمجھ دینی ہوگی, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہی میں نے جیسے ایک بات اپنے پروگرام میں کہی تھی کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی ایک تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو عادت ڈالیں, تاکہ وہ قرآن کے احکامات ایبزارب کر سکے. اسے پتہ تو ہے ایٹ لیسٹ قرآن کہہ کیا رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ایٹماسفیئر ایسا بنائیں, ایک ٹائم پیریڈ ایسا رکھیں, کھانے کا وقت ہو یا کچھ بھی ہو, کہ جب آپ سارے گھر والے ایک جگہ مل کے بیٹھیں اور آپس میں سارے دن کی گفتگو کریں. وہاں سے اولاد میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ اپنی چیزیں اپنے ماں باپ سے شیئر کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسے اچھے برے کی سمجھ دے دیں. آپ کو آج کل کی اولاد کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے. اس کو یہ نہیں کہنا ہے آپ نے کہ ایسے کرو, یہ کرو, برتن اٹھاؤ, یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو اچھے برے کی سمجھ دے دینی ہے, اور اس میں شعور, ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے بعد اولاد انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم پازیٹیو چینج دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. انشاءاللہ آپ نے صحیح کہا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اپنے والدین کی دیں اپنے بچوں کو, اور وہ اسی انداز میں اپنی زندگی کو گزاریں جیسے اویئرنیس ملتی جائے. کیونکہ یہاں ایک بات قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, ایک بات یہاں اور بھی ہے. دیکھیں جیسے حقوق والدین کے ہیں نا ایسے حقوق اولاد کے لیے.